دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج بروز پیر 10 فروری 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ دوستو آج سب سے پہلے روزنامہ صحافت کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیجریوال الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے غیر مطمئن، راہل کو زبان کی تہذیب سیکھنے کی ضرورت۔ مختار عباس نقوی۔ پرینکا گاندھی نے وارانسی سے کیا مشن 2022 کا آغاز۔ CAA ملک کے سیکولر تانے بانے کے خلاف، مسیحی برادری بے روزگاری دور کرنے کا بھی آسن کریں مودی۔ اکھلیش یادو۔ نوملے میں قتل کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ BJP اقتدار کے لیے عام لوگوں میں تفرقہ ڈال رہی ہے۔ CAA، NRC اور NPR کے مخالفین کو وارننگ۔ آج پھر جینے کی تمنا، آج پھر مرنے کا ارادہ، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کا مضمون۔ لنکا کے تامل اور نریندر مودی اداریہ۔ دہلی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال، خصوصی مضمون۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے بنگلہ دیشیوں پاکستانیوں کو ملک سے جانا ہوگا، راج ٹھاکرے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ مسلمان ہندوستانی ہیں لیکن مورچہ اور دھرنے کے ذریعے طاقت و احتیاط کا مظاہرہ نہ کریں۔ راج ٹھاکرے کی شہری ایکٹ، NRC، NPR کے مخالفین کو وارننگ۔ تلوار کا جواب تلوار سے، پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ عرب اقتدار عام لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف۔ ارباب اقتدار، ہمیں نفرت کی دیوار توڑنے کے لیے پہل کرنا ہوگا۔ شہریوں کے اصل مسائل اور امور پر تبادلہ خیال، دانشور پالیسی ساز طبقے کا مطالبہ۔ اے اللہ، حالات کے بحر میں پھنسے مسلمانوں کی کشتی پر لگا دے۔ رقص آمیز دعاؤں کے ساتھ سیتا ٹیم کا سہ روزہ تبلیغی اجتماع کا اختتام، ہزاروں فرزندان توحید کی شرکت۔ داؤد ابراہیم کا ساتھی طارق پروین گرفتار۔ شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن آج عالم رضوی کا آج کل کالم میں مضمون۔ احمق اور بزدل حکومت، پی چدمبرم، ہم تو نہیں سدھریں گے، اداریہ۔ روزنامہ انقلاب ممبئی نے شہ سرخی لگائی، حالات کو بدلنے کے لیے محبت کے پل بنانا ضروری۔ الیکشن کمیشن نے 24 گھنٹے بعد دہلی کا پولنگ فیصد بتایا، تاخیر پر سوال۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ سراسر غیر منصفانہ، ناقابل قبول۔ ملائیشیا میں القد پارلیمنٹرین کی میٹنگ میں اظہار خیال، ملک بھر میں جاری مظاہروں کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت۔ یادو کا اظہار خیال، معیشت ICU میں ہے اور سرکار کو علاج معلوم نہیں۔ سابق وزیر مالیات پی چدمبرم نے معیشت کے مودی حکومت کو کھری سنائی۔ انقلاب کا اداریہ، دہلی الیکشن، ایگزٹ پول اور آب ٹیکس میں کمی سے معیشت مستحکم نہیں ہوگی، بھرت جھنجھنوالا کا مضمون۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس۔ نئی دہلی نے تھائی لینڈ کے شاپنگ مال میں فائرنگ، 26 ہلاک کو شہ سرخی بنایا ہے۔ تلوار کا جواب تلوار سے، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے، راج ٹھاکرے کا اشتعال انگیز بیان۔ کشمیر میں افضل کی برسی کے موقع پر مکمل ہڑتال، پابندیاں۔ کنہیا کمار کی منگیر میں ریلی۔ ہریانہ میں BJP کا خاتون لیڈر کا قتل، تحریک مواخذہ کا گرنا طے تھا۔ نئی اور پرانی نسل کا فرق، اداریہ۔ آپ کی واپسی کا اشارہ۔ دہلی میں فرقہ پرستی شکست کے قریب، ہم خود بدل جائیں گے تو، مضمون۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پولنگ فیصد کے اعلان میں تاخیر پر گھمسان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ 62.59% ووٹ ڈالے گئے،
دیر رات تک پولنگ کے سبب اعداد و شمار جمع کرنے میں ہوئی تاخیر، الیکشن کمیشن اب بستی کا نام بھی تبدیل کیا جائے گا، احتجاج نہیں بنے گا اب نشانہ، ہماری آواز بھی اب سنی جائے گی، شاہین باغ خاتون مظاہرین کو یقین۔ مہاراشٹر میں 100 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی، ہندوستان کا مسلمان کسے طاقت دکھا رہا ہے، شہر و مضافات کے رہائشی علاقوں سے ہاکر زون ہٹانے کا مطالبہ، کرونا وائرس کا خوف، ریسٹورنٹ کے مہینوں سے چائنیز اور منچورین لاپتہ، بی جے پی اقتدار کے لیے عام لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے، ہیگڑے اور پرگیہ سنگھ ٹھاکر کو گاندھی جی کے خلاف بولنے کا حق اسی گاندھی کی وجہ سے ملا ہے، سنجے راوت کا بیان۔ ممبئی باغ احتجاج میں ونچت اگاڑی بھی شامل، سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن کا دعویٰ بنیادی حق تھا، صدی کی ڈیل کی حقیقت، خاور حسن کا مضمون، دن تو اچھے ہیں بری ہے تو تیری قسمت واز، ڈاکٹر حمایت جاسی۔ روزنامہ سہارا کا اداریہ ای وی ایم کے تحفظ کا مسئلہ۔ دوستو، یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔